الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي حاضرین کرام، ہم سب کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے اور ہماری ضرورت کی تمام اشیاء اور چیزیں بھی اللہ رب العالمین ہی نے مہیا فرمائی ہیں، اور وہ صرف ہمارا ہی خالق نہیں بلکہ پوری کائنات اور ذرے ذرے کا نہ صرف خالق ہے بلکہ تنہا اور بلا شرکت غیر مالک بھی ہے، متصرف بھی ہے، نظام کائنات کو چلانے والا بھی ہے، اور وہ اس پوری کائنات کا تنہا بادشاہ بھی۔ جب اللہ رب العالمین ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور سب کا مالک ہے تو اس کا حکم اپنی مخلوقات کے لیے اور خاص طور سے انس و جن کے لیے یہ ہے کہ سب اسی کی عبادت کریں، اپنے رب، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے مشکل کشا، اپنے رازق اور اپنے حاکم ہی کے لیے ہر قسم کی عبادت بجا لائیں۔
دیگر ساری مخلوقات اللہ رب العالمین کی عبادت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا جو طریقہ بھی ان کو سکھایا ہے اسی کی تسبیح اور بڑائی بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اس کی عبادت کرتی ہیں۔ انس و جن سے بھی اللہ تعالیٰ کا مطلوب یہی ہے کہ وہ بھی اسی کی عبادت کریں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا۔ ان سے مطلوب یہ ہے کہ معبود برحق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو مانیں اور تسلیم کریں۔ قرآن مجید میں بہت سارے انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ اپنی قوم کی طرف گئے، اللہ نے ان کو کسی ملک، خاندان، قبیلے اور قوم کی طرف بھیجا، اور سب کی دعوت کیا تھی؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں کہ جو حقیقی معنوں میں عبادت کے لائق ہو۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے عمومی انداز میں آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجا، چاہے اس کا تذکرہ قرآن میں ہو یا نہ ہو، اس کا نام معلوم ہمیں ہو یا نہ ہو، جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے سب کی طرف ہم نے یہ وحی کی کہ اللہ کی عبادت کرو، لا الہ الا انا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، چنانچہ تم میری ہی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ اور یہی چیز تھی کہ جس میں لوگوں نے اپنے نبیوں سے اختلاف کیا، ورنہ رب ہونے میں، خالق ہونے میں، مالک ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔ قرآن نے خود بیان کیا مشرکین مکہ کے بارے میں، مشرکین عرب کے بارے میں، کہ اگر آپ ان سے سوال کریں زمین کو کس نے بنایا، آسمان کو کس نے بنایا، سورج اور چاند کو کس نے بنایا، زمین و آسمان کا پورا نظام کون چلاتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ خالق وہ، مالک وہ، رب وہ، روزی دینے والا وہ، بارش برسانے والا وہ، وغیرہ وغیرہ، حتیٰ کہ دوسرے معبودوں کی عبادت وہ کرتے تھے، ان کو مشکل کشا سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود جب پریشانی میں مبتلا ہوتے تھے تو سارے معبودان باطلہ کو بھول جاتے تھے اور تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے۔ جو نقطہ اختلاف تھا وہ معبود ماننے میں، معبود برحق ماننے میں، اور اسی میں انہوں نے دیگر انبیاء نے بھی اپنے رسولوں سے اختلاف کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اس وقت کے لوگوں نے کہا تھا اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، عجیب بات کہ اب سب کی عبادت چھوڑ دو، سب کے لیے سجدے چھوڑ دو، سب کے لیے رکوع چھوڑ دو، سب سے مشکل کشائی کرانا چھوڑ دو، ان کو مشکل کشا ماننا چھوڑ دو۔ اس نبی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
سارے معبودوں کو ختم کر کے ایک معبود قرار دے دیا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہا یہ تو عجیب و غریب بات ہے، ہم پہلے سے تو نہیں سنتے چلے آ رہے، باپ دادا دوسروں کی عبادت کرتے رہے، لات حبل منات عزا، تو ہم نے یہ تو نہیں سنا، یہ تو عجیب و غریب بات۔ لیکن فرمایا گیا کامیابی اسی میں ہے، اللہ کو معبود برحق ماننے میں، اس کی توحید کا اقرار کرنے میں، صرف ربوبیت ہی کا اقرار نہیں بلکہ اس کی الوہیت کا اقرار، کہ رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، یہ پیشانی خم اللہ کے لیے، ہاتھ باندھنا اس کے لیے، مشکل کشا اس کو سمجھنا، اولاد اس سے مانگنا، روزی اس سے مانگنا، بارش اس سے مانگنا، پریشانیاں دور کرنے والا صرف اور صرف وہی، بیماریاں دور کرنے والا صرف اور صرف وہی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اعلان کیا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو کوئی نہیں پوری کائنات میں جو میری بیماری کو دور کر سکے۔ ہم دوا علاج کرتے ہیں لیکن یہ دوا تبھی فائدہ مند ہو سکتی ہے جب وہ مستوی عرش اس دوا کو اجازت دے کہ وہ کارگر ہو، ورنہ تو کوئی مرتا ہی نہیں، ورنہ کوئی نہیں مرتا۔ تو یہی بات بتائی گئی، اسی کا اقرار، اسی کی بات۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں سورہ فاتحہ واجب، نماز کی ہر رکعت میں ہر نمازی کے لیے، چاہے وہ مصلی پہ کھڑا ہو یا امام کے پیچھے کھڑا ہو، کیونکہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ من لم یقرأ بفاتحہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، فرمان رسول تو یہی۔ اب ہم جو چاہیں تعویل کریں وہ ایک الگ مسئلہ، لیکن فرمان رسول تو یہی ہے۔ میرے نبی نے یہی فرمایا کہ جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ نماز میں ہم کیا کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ یہ جو ایام چل رہے ہیں، آنے والے ہیں، ایک بہت اہم عبادت کی ایام، اسلام کے خاص رکن اور بہت اہم رکن کی ایام، اور اسلام کا وہ اہم اور خاص رکن ہے حج۔ آپ حج کو دیکھ لیں، حج کے ارکان دیکھ لیں، حج کے اعمال دیکھ لیں، آپ کو قدم قدم پر توحید کے مظاہر نظر آئیں گے۔ خانہ کعبہ جس کا طواف عمرے کے لیے بھی ضروری ہے، حج کے لیے بھی ضروری ہے، اللہ رب العالمین قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ متعین کی کہ یہاں اللہ کا گھر خانہ کعبہ بناؤ، حالانکہ پہلے سے موجود تھا۔ طوفان نوح آیا اور اس کے نشانات جو ظاہری طور پر تھے وہ ختم ہو گئے، ایک ابھرا ہوا حصہ تھا، جبکہ خانہ کعبہ سب سے پہلا گھر ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ یہاں خانہ کعبہ تعمیر کرو، اور آگے اللہ تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، میری ربوبیت میں، میری الوہیت میں، میری عبادت میں، میرے اسماء و صفات میں۔ وَطَّهِّرْ بَيْتِيَ
للطائفین والقائمین والرکع السجود، اور جو تم میرا گھر بناؤ گے اس کو قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے ہر طرح کی گندگی سے پاک صاف رکھنا، شرک کی گندگی، بدعت کی گندگی، بتوں کی گندگی، ظاہری گندگی، ہر گندگی سے اس کو پاک رکھنا۔ اور آگے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ یَأْتُوکَ رِجَالًا، یہ پیدل بھی چل کے آئیں گے آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے، وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، اور دبلے پتلی سواریوں اور اونٹیوں پر آئیں گے، مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، ہر وادی سے۔ آپ دیکھیں خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ نے کون سی جگہ چنی، وہ جگہ جہاں لوگ جانا گوارا نہیں کرتے تھے اور جا نہیں سکتے تھے، بالکل نشیب میں چاروں طرف سے پتھریلی پہاڑیاں، ایسے پہاڑ جن پر کوئی سبزہ نہیں، جن پر کوئی ہریالی نہیں، جن پر کوئی درخت نہیں، جہاں کوئی آبادی نہیں، جہاں کوئی انسان نہیں، رب کائنات نے وہ جگہ منتخب کی پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آواز میں، ظاہر ہے کوئی لاؤڈ اسپیکر کی آواز نہیں تھی، اپنی آواز میں مکہ کے پہاڑ سے جو اعلان کیا تھا، رب کائنات نے دنیا کے ہر ہر گوشے اور ہر ہر کونے میں اس پر لبیک کہنے والے پیدا کیے، اور وہ سال میں حج کے لیے ایک بار کشا کشا چلے آتے ہیں۔ کوئی پیدل آ رہا، کوئی اونٹوں سے آ رہا، کوئی گاڑیوں سے آ رہا ہے، کوئی پلین سے آ رہا ہے، جیسے جیسے زمانے نے ترقی کی ویسے ویسے آ رہا ہے۔ آج تک یہ سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ کبھی سوچا ہم نے اور آپ نے، یہ عبادت جو خواب ہوتا ہے، جس کو ہم ڈریم کہتے ہیں، آدمی کے دنیا میں بہت سارے خواب ہوتے، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، یہ ڈگریاں حاصل کر لوں گا، ایسا تعلیم یافتہ بن جاؤں گا، یہ بلڈنگ بناؤں گا، وہ بلڈنگ بناؤں گا، اتنی زمین و جائیداد بناؤں گا۔ لیکن ان سب کے ساتھ ایک مومن اور ایک مسلمان کا خواب یہ ہوتا ہے کہ وہ کم سے کم زندگی میں ایک بار حج ضرور کرے، کیونکہ رب کائنات نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے گھر کا حج اللہ کے لیے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، شہرت کے لیے نہیں، حاجی کہلانے کے لیے نہیں، الحاج کہلانے کے لیے نہیں، لوگوں میں اعلان کرنے کے لیے نہیں کہ میں حج پر جا رہا ہوں، میں حج کر کے آیا ہوں، نہیں، بلکہ اللہ کے لیے، اللہ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ وہ ثواب کہ صحیح بخاری کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا، اللہ کی خاطر، اللہ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے، اور اس نے کوئی بدکاری کا کام نہیں کیا، فحش کام نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کا کام نہیں کیا، اتباع سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، تو فرمایا کہ جب وہ واپس ہوتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اسی دن وہ پیدا ہوا ہے، اس کی ماں نے اسی دن اس کو جنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پریشانیاں اٹھائی، مال خرچ کیا، اپنے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے بعض لوگ زمین بیچ دیتے ہیں، جائیداد بیچ دیتے ہیں، کم کھاتے ہیں، کم خرچ کرتے ہیں، اس کے لیے پیسہ جمع کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اللہ کے گھر کا دیدار کر لیں، حج کر لیں، کئی سال تک انتظار کرتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کے لیے حج اس شخص کے لیے کہ جس کے پاس استطاعت ہو،
حالات ٹھیک ہوں، وہ خود تندرست ہو، سفر کر سکتا ہو، اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ بیت اللہ تک جا سکے اور واپس آ سکے، تو یہ حج فرض کیا۔ اگر اس میں بھی ملاوٹ ہو جائے، اس میں بھی ریا ہو جائے، اس میں بھی نمود ہو جائے، اس میں بھی شہرت ہو جائے، تو ذرا سوچیں یہ لاکھوں خرچ کرنے کا کیا مطلب، یہ اتنی پریشانیاں اٹھانے کا کیا مطلب۔ آج ہم یہاں کی گرمی سے پریشان، لیکن وہ گرمی مکہ مدینہ اور عرب کی گرمی جو 45 سے نیچے تو شاید آتی ہی نہیں ان ایام میں، 50 55 اور نہ جانے کیا کیا، آپ تندرست لوگوں کو اس گرمی میں گرتے ہوئے دیکھیں گے۔ آدمی اتنی پریشانی اٹھا رہا، اور اگر وہ کام اللہ کے لیے نہ ہو، اخلاص نہ ہو، توحید کے مظاہر نہ ہو، توحید کا اقرار نہ ہو، اگر رب کے لیے وہ عبادت نہ ہو، تو پھر کیا فائدہ ہے، جبکہ اس نے شروعات بھی جو کی اللہ کی توحید کے ساتھ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، کہ مشرکین عرب جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو تلبیہ پکارا کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ لبیک لا شریک لک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ویلکم قد قد، تمہارے لیے بربادی ہو، بس کرو بس کرو، اس کے آگے کچھ اور مت کہنا، کہ اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، نہ تیری ربوبیت میں، نہ تیری الوہیت میں، نہ تیری بادشاہت میں، نہ تیری خالقیت میں، نہ تیری کی حاکمیت میں، نہ تیری قدرت میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بس کرو، اس کے آگے کچھ اور مت کہنا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ لوگ اسی پر نہیں رکتے تھے، بلکہ آگے کہتے تھے الا شریکن ہوا لکا تملکہ وما ملکا، ہاں مگر ایک ایسا شریک بھی ہے تیرا۔ پہلے کہتے کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اور پھر اسی کے بعد فوراً کہتے کہ ہاں ایسا ایک شریک ہے جس کا تو مالک ہے، اور وہ شریک جس کا مالک ہے اس کا بھی تو مالک ہے۔ حج جیسی عبادت میں اللہ کا شریک ٹھہراتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بھی تلبیہ سکھایا۔ ظاہر ہے ہمارے لیے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز اور روا نہیں، اور عبادت صرف نماز نہیں، وہ تمام کام جو اللہ کی خوشنودی اور رضامندی کے لیے کیے جاتے ہیں وہ عبادت کہلاتے ہیں، چاہے وہ کچھ بھی، دعا ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، نذر ہو، نیاز ہو، طواف ہو، اللہ کے گھر کا غلاف ہو، مدد مانگنا ہو، کوئی مشکل کشا پریشانی کے لیے دعا کرنا ہو، سب اللہ کے لیے، ساری عبادت اللہ کے لیے، کیونکہ رب نے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا۔ اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم کو تلبیہ سکھایا، چاہے آدمی عمرے کا احرام باندھے یا حج کا احرام باندھے، میقات پر جب وہ پہنچے اور جب وہ حج یا عمرے کی نیت کرتا ہے، اس کے بعد وہ تلبیہ کیا پکارے گا؟ وہ تلبیہ وہ پکارے گا جس میں توحید کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ توحید کے علاوہ اگر کوئی اور راستہ اختیار کیا تو ہو سکتا ہے دنیا میں آدمی ترقی کر جائے، لیکن آخرت میں اللہ کی توحید کو تسلیم کیے بغیر کوئی کامیابی نہیں، کوئی کامیابی نہیں۔ صاف فرمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو اللہ سے شرک کی حالت میں ملاقات کرے گا، دنیا سے شرک کرتے ہوئے گیا، وہ جہنم میں جائے گا، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، صرف اللہ کی عبادت کرتا تھا، اس کو معبود برحق مانتا تھا، وہ جنت میں جائے گا۔ چنانچہ ہم کو تلبیہ سکھایا گیا، کیا؟ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک، میں حاضر ہوں، اے اللہ، اے میرے رب، تیرا کوئی شریک نہیں،
وہ کہتے تھے اللہ شریکن ہوا لکا تملک ہوا ما ملکا، یہاں شرکت کی بات ہی نہیں، فرمایا لبیک لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک، ساری تعریفیں، ساری نعمتیں، ساری بادشاہتیں اے اللہ تیرے لیے سزاوار، تیرے لیے لائق اور زیبا، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ ہے کہ حج و عمرہ کی بنیاد ہی اللہ کے معبود برحق ہونے کے اقرار کے ساتھ، سارے شریکوں کو نہ ماننے کے ساتھ، اللہ کی توحید کے ساتھ، اور اس کے بعد جب آدمی خانہ کعبہ کے پاس جاتا ہے، خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر طواف شروع کرتا ہے۔ کس کے لیے طواف؟ اللہ کے لیے۔ کس کے گھر کا؟ اللہ کے گھر کا۔ کس سے دعا کرتا ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے۔ جو اللہ نے فرمایا، اللہ نے جو ایام متعین کیے، ان کے علاوہ حج نہیں، کسی اور مہینے میں حج نہیں ہو سکتا کہ آدمی چاہے جب چاہے حج کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے اور دن متعین کس نے کیے؟ اس رب ارض و سماوات۔ اس کے بعد صفا مروہ کی آدمی سعی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی اور بھی بہت ساری دعائیں مانگے، دعا سکھائی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے بادشاہت، اس کے لیے تعریف، وہ ہر چیز پر قادر۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ انجز وعدہ ونصر عبدہ، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، اس نے اپنے بندے کی مدد کی۔ وہزم الاحزاب وحدہ، اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، نبی کو صفحہ ہستی سے ختم کرنے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے، رب کی توحید کے خاتمے کے لیے جو آئے تھے مشرکین بہت بڑی تعداد میں، بڑی فوجیں لے کے، بڑے قبیلے لے کر، غزوہ خندق کے موقع پر کس نے ان کو شکست دی؟ وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَ، تنہا اللہ رب العالمین۔ اور حج کے موقع پر منی میں جانا، عرفات میں وقوف کرنا، منی میں کنکریاں مارنا، 3 دن تک وہاں ٹھہرنا، یہ سب کس کے لیے ہے؟ صرف اور صرف رب کائنات کے لیے۔ یہ احرام کی حالت میں دنیا کا کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی، دنیا کا ایسا انسان کہ جس سے بڑا کوئی طاقتور نہ ہو، جس کے پاس جو دولت ہے اس سے زیادہ دولت کسی کے پاس نہ ہو، وہ بھی انہوں دنی دو سفید کپڑوں میں ملبوس ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت بھی، منی میں وقوف کے وقت بھی، عرفہ میں وقوف کے وقت بھی، اور وہ شخص بھی جس کو آپ سب سے کم تر سمجھ لیں، سب سے غریب سمجھ لیں، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی اسی لباس میں موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ یہ ہم سب کو سکھاتا ہے حج، کہ یہ بہت بڑا مظہر ہے اللہ کی توحید کا، رب کو معبود برحق ماننے کا۔ اس لیے خبردار، اس اہم عبادت کو کرتے وقت بھی جس میں تم نے اپنی پوری زندگی کی ساری پونجی لگا دی، تم نے مشقتیں برداشت کی، تم نے پریشانیاں برداشت کی، بہت کچھ تم نے برداشت کیا، اللہ کے واسطے اس اہم عبادت کو کسی اور کے لیے کرنے کے لیے، شہرت کے لیے، ریا و نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے کر کے یہ سب ضائع مت کر دینا، برباد مت کر دینا۔ ہر موقع پر رب کی ربوبیت کا اور رب کی الوہیت کا اقرار بھی کرنا، دعائیں بھی اسی سے کرنا، طواف بھی اسی کے گھر کا کرنا، صفا مروہ کی سعی بھی اسی کے لیے کرنا، عرفہ کا وقوف بھی اسی کے لیے کرنا،
اور جمرات کو کنکری مارتے وقت بھی کوئی نہیں، کیا کہہ کر آدمی کنکری مارتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کا اقرار۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ تمام عبادات میں، اور خاص طور سے اس اہم عبادت کہ جس میں آدمی کا مال بھی خرچ ہوتا ہے، آدمی جسمانی طور پر بھی پریشانیاں برداشت کرتا ہے، حج، اس کو اللہ کے لیے کریں، اخلاص ہو، للہیت ہو، ثواب کی امید ہو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہو، رب کو معبود برحق ماننے کا اقرار ہو، اسی جذبے کے ساتھ آدمی واپس جائے، اسی جذبے کے ساتھ آدمی واپس آئے اور پوری زندگی اسی عقیدے پر گزار دے، تو یقیناً وہ اسی فضیلت میں شامل ہوگا کہ رجع کیوم ولدتہ امہ، سارے گناہ رب کائنات معاف کر دے گا جیسے کہ ایک بچے کے گناہ معاف ہو۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی غلطی نہیں ہوتی، لیکن ضروری ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بھی آدمی بچے۔ اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس حق والے کا حق بھی دے کر جائے کہ یاد رکھیے گا، سینکڑوں عمرے کر ڈالیے، درجنوں حج کر ڈالیے، لیکن اگر ہم نے ظلم کیا ہے، حق مارا ہے، دوسروں کے حقوق ادا نہیں کیے ہیں، تو خود سوچ لیں کہ رب کائنات وہ عبادت قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، دوسرے کا حق ادا کیے بغیر۔ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادات میں اخلاص پیدا فرمائے، اللہ کو معبود برحق ماننے کی توفیق عطا فرمائے، رب کائنات توحید پر ہمیں قائم و دائم رکھے اور توحید پر ہی ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔ اور جو لوگ اس عظیم سفر پر جا رہے ہیں، اس عظیم عبادت کو انجام دینے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی ان کی اس عبادت میں اخلاص پیدا فرمائے اور ان کی اس عبادت کو قبول فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر